أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ اس کے بارے میں تمہارا محاسبہ کرے گا، تم سے اس کا حساب لے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا اللہ کے لیے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، کہ جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے. تو یہ آیت للہ ما فی السماوات وما فی الارض اس پچھلی آیت کی علت ہے. مطلب ہے کہ جب آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو خوب سمجھ لو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس کے بارے میں تم سے حساب لے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دل کا فعل اس پر بھی مؤاخذہ ہے، پکڑ ہے. انسان کا ایک عمل ہوتا ہے جوارح سے، اعضاء سے، اور ایک ہے اس کے دل کا فعل، ارادہ، اس پر بھی اس کا مؤاخذہ کیا جائے گا. وہ دل کے اعمال جن پر انسان کا اختیار ہے اس پر مؤاخذہ ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، کفر کو اختیار کرنا دل کا فعل ہے. پختہ ارادہ کرنا بدکاری کا، زنا کا، دل کا فعل ہے. پختہ ارادہ کرنا کسی مسلمان کو ایذا پہنچانے کا، یہ دل کا فعل ہے، ارادہ ہے، ابھی کام کیا نہیں، ارادہ پختہ، اس پر بھی مؤاخذہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی پکڑ کریں گے. کوئی آدمی چوری کا عزم کر لیتا ہے، پکا ارادہ کر لیتا ہے چوری کرنے کا، اس کا مؤاخذہ ہوگا. اب اس کو چوری کرنے کا موقع چاہے نہ ملے، بدکاری کا اس نے ارادہ کیا، منصوبہ بنایا، کامیاب نہیں ہوا، کسی کو اذیت تکلیف پہنچانے کی اس نے نیت کی، کامیاب نہیں ہوا،
لیکن اس کی اس نیت اور ارادے پر اس کا مواخذہ کیا جائے گا، اور اگر وہ جرم کا ارتکاب کر لیتا ہے تو پھر یقیناً وہ ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اس کا تو مواخذہ اور زیادہ سخت ہو جائے گا۔ وہ خیالات جو انسان کے دل میں آتے ہیں اور انسان کے اپنے بات میں نہیں، بندے کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے ایسے کر لوں، یوں کر لوں، یوں کر لوں، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، کیونکہ بندہ اس میں بے بس ہے، بے اختیار ہے۔ کیونکہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کی آخری آیت میں فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو ایک چیز بندے کی اختیار میں نہیں، اس پر مواخذہ نہیں، لیکن جو بندے کے اختیار میں ہے اس پر مواخذہ ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرم میں جو الحاد کا ارادہ کرے ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ حرم اس کی فضیلت ہے کہ وہاں ایک نماز کی لاکھ بنتی ہے۔ مسجد حرام میں کوئی ایک نماز ادا کرے تو اس کو لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ حرم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، قابل احترام ٹھہرایا ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے اس کا اجر زیادہ ہے، تو اگر کوئی برائی کرے تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ برائی کا محض ارادہ کرے من یرد فیہ بالحاد، جو ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے اب اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ ارادہ الحاد کیا نہیں، الحاد کا ارادہ کیا، اس نے عزم کیا، مواخذہ ہوگا۔ ان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تو مسلمانوں پر بڑی شاخ گزری۔ کہنے لگے ہم نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، لیکن یہاں تو دل کے ارادے پر بھی مواخذے کا معاملہ چل نکلا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی اہل کتاب کی طرح کہنا چاہتے ہو سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی؟ فرمایا بلکہ تم کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لی، اطاعت کر لی۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اللہ ہمیں بخش دے، ہم نے آخر تیری طرف ہی لوٹ کر جانا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کا اقرار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازل فرما دی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول بھی اس بات کو مان گئے جو اللہ نے نازل کی ہے، اہل ایمان بھی اس پر ایمان لے آئے، اسے مان گئے۔ اور یہ جو آیت تھی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها نازل فرمائی، تو اس کے بعد ہر دعائیہ جملے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلت، کہ میں نے ایسا کر دیا ہے۔ یہ مسند احمد اور صحیح مسلم کی روایت۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ نسخ سے مراد صحابہ کرام وضاحت لیتے ہیں، نسخ سے مراد آیت کا منسوخ ہونا اس معنی میں نہیں، اس معنی میں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے حکم ختم ہو گیا، نہیں، نسخ کو توضیح اور وضاحت کے معنی میں بھی وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر وضاحت والا معنی ہی مراد ہے۔
مقصود یہ ہے کہ پہلی آیت میں جو ابہام تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، ابہام ختم ہو گیا۔ پہلے تھا کہ جو بات کے دل میں آتی ہے اس پر مواخذہ ہو، تو یہاں اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہہ کر وضاحت کر دی کہ جو تمہاری بساط میں تمہارے اختیار میں نہیں وہ تمہیں معاف ہے، اس کا کوئی مواخذہ نہیں، لیکن جو تمہارے اپنے بس اور اختیار میں ہے اس پر مواخذہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے میری امت کو وہ سارے وسوسے معاف کر دیے ہیں جو اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، ما لم تتکلم او تعمل، جب تک وہ ان وسوسوں کو زبان پہ نہیں لے کے آتے یا ان کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس وقت تک وہ معاف۔ دل میں پیدا ہونے والے وسوسے خیالات شیطان کی طرف سے آتے رہتے ہیں، دل و دماغ میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، اٹھتے رہتے ہیں، تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں جب تک بندہ اپنی زبان کو بند رکھے، ہاتھوں کو روکے رکھے۔ اور اگر بندہ ان وسوسوں پر عمل درآمد شروع کر دے اور زبان سے ان کا اظہار اور بیان شروع کر دے تو پھر اس کا مواخذہ ہوگا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول بھی اس چیز پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مومن بھی۔ کل آمن باللہ، سبھی اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش مانگتے ہیں، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے ہیں ہم ان سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، یہ اہل ایمان کا خاصہ ہے کہ وہ تمام تر انبیاء اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور اتنی وسعت ظرفی اہل ایمان کے سوا اور کسی میں نہیں۔ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں، مذاہب کو ماننے والے، وہ صرف اپنے کو ہی مانتے ہیں، چاہے ان کا مذہب حق ہو یا باطل۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ تمام تر انبیاء کرام پر بلا تفریق ایمان لاتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول مانتے اور جانتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی گنجائش کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے، کسی جان کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اسی پر ہے جو اس نے کمایا، یعنی جو نیکی اس نے کی وہ اسی کے فائدے کے لیے ہے، اور جو برائی اس نے کی اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمارا مؤاخذہ نہ کر۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب اور ہم پر
اس طرح بوجھ نہ ڈال جس طرح کہ تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرما. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرما. انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ آیت اور اس سے پچھلی آیت یعنی آمن الرسول سے لے کے سورت کے آخر تک یہ آخری دو آیات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا پر عطا کی گئی. یہ ان دو آیات کا خاصہ ہے. معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس عطا کی گئی. سدرۃ المنتہا یہ وہ بیری ہے کہ زمین سے جو کچھ اوپر چڑھتا ہے بس وہیں تک جاتا ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتا. جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے کے گئے اور کہا آگے آپ خود جائیں، آگے میرے پر جلتے ہیں. ایسے ڈھگوسلے بھی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. جبریل امین ہو یا کوئی اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زمین سے چڑھتا ہے اس کی انتہا سدرۃ المنتہا، واپس اس سے آگے نہیں. تو معراج کی رات یہ دو آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ دی گئی جو اہل ارض کے لیے سب سے اونچا مقام ہے. ان آیات کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سورہ بقرہ کی ان آخری دو آیات کو پڑھ لے رات کے وقت کفاتا، یہ دو آیتیں اس کو کافی ہو جائیں گی. کافی ہو جائیں گی مطلب رات کے اذکار سے، رات کے سونے سے پہلے والے اذکار اور رات اور وظیفوں سے یہ دو ایسے ہی کافی ہو جائیں گی. اگر کوئی ذکر اذکار رہ گیا ہے اس کا تو یہ دو ایسے اس کی خالی جگہ پور کر دیں، کافا کفایت کر دیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ سدرۃ المنتہا پر سدرۃ المنتہا کے پاس یہ دو آیات دی گئی. یہ روایت صحیح مسلم میں ہے. ایک روایت جامع ترمذی میں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت وہ صحیح مسلم میں ہے. یہ دوسری روایت صحیح مسلم والی. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی. انہوں نے سر پر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. اور اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا. جبریل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ ایسا فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے، آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا. پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا اور دو نوروں کی خوشخبری دی. کہا کہ دو نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیات ہیں. جب بھی کبھی کوئی ان میں سے آپ کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی. تو ایسے ملی کہاں پہ ہیں؟ سدرۃ المنتہا کے پاس.
اور ان کی فضیلت بتانے کے لیے ان دو آیات اور سورہ فاتحہ کی فضیلت بتانے کے لیے آسمان سے خاص دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور خاص فرشتہ اترا جو پہلے کبھی نہیں اترا، اور کہا کہ ان میں سے کوئی کلمہ کوئی آیت بھی آپ تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، آپ کو دیا جائے۔ جامع ترمذی کی روایت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و قبل ایک کتاب لکھی، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی، اس میں اس نے 2 آیتیں نازل کی، اس کتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 آیات نازل فرمائیں جن کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام کیا، اور وہ کسی گھر میں 3 راتیں نہیں پڑی جائیں گی مگر شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا، یعنی جس بھی گھر میں 3 راتوں تک مسلسل یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے۔ مطلب یہ جو عام طور پر آپ سے جادو جنات وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات فریاد ہیں، اس کے لیے سارے کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر ان 2 آیات کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ تو یہ اس آخری آیت میں چھوٹے چھوٹے دعائیہ کلمات ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرو۔ پہلے آپ نے روایت سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ہر دعائیہ جملے پر فرمایا قد فعلت، میں نے کر دیا، یعنی امت کی بھول چوک اللہ نے معاف کر دی۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا تم نے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا۔ اللہ نے یہ کام بھی کر دیا، ویسا بوجھ ہم پہ کوئی نہیں ڈالا۔ پہلے کیسے بوجھ تھے؟ مثال کے طور پہ یہودیوں کو ہفتے کے دن مچھلیاں، مسلمانوں کو کسی بھی دن کاروبار نہیں روکا، نہ دن کو روکا ہے نہ رات کو روکا۔ من آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم دن کو بھی سوتے ہو رات کو بھی سوتے ہو، دن کو بھی اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو رات کو بھی تلاش کرتے ہو، 24 گھنٹوں میں سے جب سو جاؤ جب کاروبار کرو، ان پہ کوئی حکم نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو شیڈول دیا ہے اس کو فالو کرنا ہے، نمازوں کے ٹائم نہیں سونا، باقی آگے تمہاری مرضی ہے۔ پہلے تھا کہ نجاست مثلاً پیشاب ہی جسم پہ لگ جائے کاٹنا پڑتا، کپڑے پہ لگ جائے کاٹنا پڑتا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دی ہے، بولو بات ختم۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جن کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ اللہ نے شریعت میں کوئی ایسا حکم نازل نہیں کیا جس کی مسلمانوں میں سخت اور طاقت نہ ہو جس کو بجا لانے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رخصتیں ہی رخصتیں اور رعایتیں ہی رعایتیں دی ہیں اس کی۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، ہم کو بخش دے، وارحمنا، اور ہم پہ رحم کر۔ اللہ نے درگزر بھی کیا، معاف بھی کر دیا اور رحم بھی کر دیا۔ اس امت کو امت مرحومہ کہتے ہیں، امت مرحومہ، ایسی امت جس پہ اللہ نے خاص رحمت کی ہے۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، مالک ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا تو کافروں کے خلاف ہماری مدد کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کافروں کے خلاف مدد بھی کی ہے، کبھی بھی کافروں کو مسلمانوں پر حجت و براہین اور دلائل کا غلبہ حاصل نہیں ہوتا۔
ہاں زمینی غلبہ کبھی مسلمانوں کو حاصل ہو جاتا ہے، کبھی کافروں کو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن حجت و برہان کا، دلیل کا غلبہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کے پاس رہا ہے اور رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔